السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم جل وعلا کی بارگاہ میں امید ہے بابا جی کے خلفاء مریدین دوست احباب میری مائیں بہنیں بیٹیاں سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم جل وعلا آپ سب کے رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں دے، آپ سب کو سلامت رکھے، سب کو مدینہ طیبہ کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے، سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ آپ سب لوگوں کے لیے میں نے تکبیر آشنا جو اپنی آڈیو ریکارڈنگ میں ہے وہ پیش کی ہے۔ اگر ممکن ہو اور وقت اجازت دے تو روزانہ ایک بار کم از کم تکبیر آشنا پڑھ لیا کریں۔ اور تکبیر آشنا کا سالانہ جو چلا ہوتا ہے، یکم سفر کو بندہ ایک رات کے لیے اعتکاف بیٹھے، اور ایک رات کا اعتکاف اور دن کا روزہ، اور اس دوران جو جمالی اور جلالی پرہیز، اس کے حوالے سے بھی بابا جی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اور یکم سفر کو چاند دیکھنے کے بعد جب بندہ مسجد میں داخل ہو، پابندی تو اس قدر ہے کہ احرام کی حالت میں داخل ہو، لیکن اگر احرام نہیں بھی باندھتا تو آسانی یہ ہے کہ صاف ستھرا لباس ہو۔ 121 بار تکبیر آشنا اگر بندہ پڑھ لے تو پورا سال اس کا گویا کہ اس کا عمل اس کے حصے میں رہتا ہے۔ اور تکبیر آشنا وہ جس مقصد کے لیے بھی پڑھتا ہے، اللہ کریم جل وعلا اس تکبیر کے ذریعے تمام تر مخالفین کو، دشمنوں کو اور تمام تر اذیت دینے والوں کو اللہ کریم جل وعلا اس بندے سے دور کر دیتے ہیں۔ یقیناً میرا رب بڑا کریم ہے، بے نیاز ہے، اس نے اپنے بندوں کی حفاظت کے لیے بہت سارے ذکر اذکار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ بزرگان دین نے، اولیاء کرام نے یہ وظائف تلقین اس لیے فرمائے کہ مخلوق خدا کا فائدہ ہو۔ اس دور میں چونکہ ہر بندہ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پہ لگا ہوا ہے، اور ہر بندہ ایک دوسرے کی روزی کو بند کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، حاسدین حسد کرتے ہیں، کسی کو کھاتا دیکھنا پسند نہیں کرتے، یہاں تک کہ کسی کو آسائشوں میں دیکھ کے حسد کرتے ہیں۔ ایسی آزمائشوں سے بچنے کے لیے تکبیر آشنا یا چیل کاف شریف ایک بار روزانہ کم از کم پڑھ لیا جائے یا سن لیا جائے۔ تکبیر آشنا یہ وہ تکبیر ہے جس کو میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا یہ ننگی تلوار ہے، اور یقیناً اگر کسی کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھی جائے تو بندہ ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے، خوف سے کانپ اٹھتا ہے کہ یہ آج کس نیت کے ساتھ اپنی تلوار کو نیام سے باہر نکالے ہوئے ہے۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ تلوار کو ہمیشہ نیام میں رکھتے، لیکن جب تلوار کو باہر نکال لیتے تو سبھی لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اس کے ارادے اچھے نہیں ہیں، یہ کسی کو قتل کرنے کے در پہ ہے۔ تو میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ تکبیر آشنا گویا کہ ننگی تلوار ہے، دشمن کے لیے، مخالف کے لیے، جو بندہ اذیت دینے والا ہے، حاسد ہے، اس کے لیے یہ ننگی تلوار کا کام کرتی ہے۔ آپ تکبیر آشنا اس کا تصور رکھ کے پڑھیں تو اس بندے کو یہاں تک سزا ملتی ہے کہ اس کا اپنا عمل ہی اس پہ الٹ پڑ جاتا ہے، اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ جو آپ کا برا سوچتا ہے اسے فوراً سزا مل جاتی ہے، وہ برا سوچنے کا ارادہ بھی کرے فوراً اسے سزا ملتی ہے۔ تو لہٰذا تکبیر آشنا کے بڑے فضائل ہیں، ویسے تو تفصیلات اس میں وسیلہ شفاعت میں بھی موجود ہیں، اب تفصیل تو اس میں باقاعدہ اس کے تعداد کے حوالے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح چیل کاف شریف کے فضائل کے حوالے سے بھی آپ وسیلہ شفاعت کتاب جو ہے، جو میں نے اپلوڈ کر دی ہے اس پہ، اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جو بابا جی کی طرف سے مجھے تلقین کیے گئے، جو انہوں نے رہنمائی فرمائی، وہی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی بھی ایسی مہم میں آپ تکبیر آشنا پڑھ سکتے ہیں۔ جو آپ کا کام نہیں ہو رہا، آپ تکبیر آشنا پڑھیں۔ اب چونکہ پہلے جتنے بھی شروع میں تکبیر آشنا کے الفاظ ہیں، حقیقت میں وہ واسطے ہیں، یہ جتنے بھی مقام و مرتبے اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو عطا کیے ہیں، گویا کہ یہ سارے فارسی زبان میں مقام و مرتبے ہیں جن کا پہلے ذکر کرتے ہیں۔ گویا کہ ہم اتنے اولیاء کے مقام و مرتبے کا ذکر کرنے کے بعد اپنے مطمع نظر پہ آتے ہیں کہ تکبیر آشنا شروع کرتے ہیں۔ جب وہ تکبیر آشنا جو عربی کے الفاظ ہیں، جب وہ ہم پڑھتے ہیں
اتنے واسطوں کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جب ہم وہ وسیلہ پیش کرتے ہیں، اتنے وسیلے پیش کرنے کے بعد اللہ کے ہاں، اللہ کی بارگاہ میں ہم اس کا ذکر اور اس کی تکبیر بلند کرتے ہیں، تو وہ تکبیر جو ہے اس میں اس حد تک تاثیر ہے کہ جس کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اس کا اگر آپ ارادہ کر لیں تو وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا. یعنی اتنی تاثیر ہے اس میں، اس کے موکلات، اس کے جتنے بھی اس کے اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے پیدا کیے ہیں، وہ سارے اس مخالف کو ایسا سبق سکھاتے ہیں کہ وہ دوبارہ ایسا کام کرنے پہ کبھی بھی وہ طاقت نہیں رکھتا. میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا درویش کے لیے تو ساری تکلیفوں کو برداشت کرنا ضروری ہوتا ہے، اسے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے اللہ کی مرضی سے پہنچتی ہے، اس کا یہ یقین اور ایمان ہوتا ہے. وہ کبھی بھی اپنے دشمن کے لیے، اپنے مخالف کے لیے کبھی بھی بدلے کا خواہاں نہیں ہوتا، بلکہ بدلہ تو درکنار، وہ کبھی اس کا نقصان بھی پسند نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے دعا گو ہوتا ہے کہ مالک اس کو صحت دے دے، تندرستی دے دے، امن و عافیت میں رکھ، اسے ہدایت سے دو چار کر دے. یہاں تک کہ وہ اس کی گمراہی کی بھی کبھی بد دعا نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ اس کے لیے دعا گو رہتا ہے. جیسے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف کی وادی میں پتھر مارے گئے، پاؤں مبارک لہو لہان ہوئے، یہاں تک کہ نالین مبارک بھی پاؤں سے چمٹ گئی. کیفیت یہ ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ آ جاتا ہے، عرض کرتا ہے کہ حضور اگر آپ اجازت دیں، اللہ کا حکم بھی ہے اور آپ کی اجازت درکار ہے، آپ اجازت دیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ملا کے میں ساری وادی میں جتنے لوگ ہیں سب کو پیس کے رکھ دوں. مگر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور عرض کی اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے میرے اللہ تو میری اس قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں. پھر رب کائنات جل وعلا نے پوچھا پیارے محبوب تیری رضا کس میں ہے؟ اللہ کریم جل وعلا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالک میری رضا اس میں ہے، اگر یہ مجھ پہ ایمان نہیں لاتے ان کی نسلیں تو مجھ پہ ایمان لائیں گی نا، مالک ان کی نسلوں کو ایسا کر دینا جو مجھ پہ ایمان لائیں. یہ ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ اس کی تفسیر ہے. جبکہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، مالک کی ان کافروں میں سے ایک بھی زمین پہ نہ چھوڑ، اس لیے کہ یہ کافر پکے کافر ہیں، یہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، ان میں تو جو اولاد بھی ان کی پیدا ہوگی وہ بھی سوائے کافروں کے اور کوئی نہیں ہوگی، وہ بھی کافر ہوں گے. وہ ان کی اولاد کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر پہ ہوگی، جبکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے جو بیڑا اٹھایا تھا اس کام کے لیے خود رب کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مالک طائف والوں کو کچھ نہ کہنا، اسے عذاب نہ دینا، حالانکہ وہ کافر ہیں، پتھر مار رہے ہیں، مگر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام درگزر فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ مالک ان کو میرے مقام و مرتبے کا پتہ نہیں ہے، انہیں درگزر فرما، انہیں کچھ نہ کہے. اگر یہ مجھ پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو مالک ان کی نسلوں سے ایسے لوگ پیدا کر دے جو مجھ پہ ایمان لائیں. بات یہ ہے کہ یہ ہے نوح نجی اللہ علیہ السلام اور ادھر حبیب اللہ علیہ السلام، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے کریم ہیں. تو اسی حوالے سے میرے بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا دشمن کے لیے کبھی بھی اس کی موت کی نیت سے تکبیر عاشقہ نہ پڑھی جائے، بلکہ اس کی ہدایت کی نیت سے تکبیر عاشقہ پڑھی جائے. تکبیر عاشقہ جب آپ کسی بھی دشمن کے لیے پڑھیں گے، کسی مخالف کے لیے پڑھیں گے، اللہ اسے ہدایت دے گا، اس کے دل کو نرم کر دے گا. گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی تکبیر عاشقہ پڑھی جا سکتی ہے. بیٹیاں بیٹے نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے بھی تکبیر عاشقہ پڑھ سکتے ہیں. نیت یہ ہو کہ مالک ان کو ہدایت دے دے، بس اس نیت سے تکبیر عاشقہ کی ہر خاص و عام کو میں بابا جی کی وساطت سے اجازت دیتا ہوں، ان کے وسیلے سے اجازت دیتا ہوں. ہر خاص و عام تکبیر عاشقہ کو اگر پڑھ سکتا ہے تو وسیلہ شفاعت ڈاؤن لوڈ کر لے، اس میں لکھی ہوئی ہے، اس میں باقاعدہ خود یاد کر کے خود پڑھے، روزانہ 3 بار پڑھ لیا کرے، عشاء کے بعد معمول بنا لے یا کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر وہ سالانہ جو یکم سفر کو وظیفہ ہوتا ہے 121 بار پڑھنی ہوتی ہے رات بھر میں، اور باقی ٹائم تلاوت میں گزارنا ہوتا ہے، دن روزے میں گزارنا ہوتا ہے، اگر وہ عمل بھی کر لے تو اس کے فوائد بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں.
اللہ توفیق دے تو تکبیر عاشقاں کو بھی معمول بنائیں. بابا جی نے تمام خلفاء کو اس کی اجازت دی ہے، تو آپ لوگ بھی جو اس کا عمل کر چکے ہیں وہ بھی پڑھیں، جو نہیں کر سکے وہ بھی پڑھیں. میں نے تو سب کے لیے اتنا آسان کر دیا کہ جو 121 بار نہیں پڑھ سکتا وہ 21 بار پڑھ لے. بات یہ ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، جتنا آسانی سے ہو. یہ اللہ کا ذکر ہے، اولیاء اللہ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے تذکرہ ہے، تو آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کے تمام تر مسائل اللہ حل کر دے گا، اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا. یقیناً تکلیفیں، رنجشیں، دکھ، آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، مگر ان کو آسانیوں میں بدلنا، اس کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ اللہ آسانیوں میں بدل دیتا ہے. اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے، تکبیر عاشقاں کو حرز جاں بنائے، اس کو پڑھا کریں، تمام تر مخالفین سے اپنی حفاظت فرمائے. اللہ آسانیاں دے گا، اللہ حفاظت کرنے والا ہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.